Assalamu alaikum viewers. This is your host Sayyid Abid Hussaini. From Doha, Qatar, from your favorite channel HB for professional and personal development. Today I am going to show you a garage in the industrial area, Qatar, of one of my very close friend, Muhammad Hanif Baloch, who has been an expert, or we normally call him doctors of the vehicles. This is his garage behind me. It's Al Ghazale garage. If you could see behind me, this is his garage, and today I am going to discuss few things from my friend Hanif. So stay tuned with your favorite channel HB Solution for Professional and Personal Development. Assalamu alaikum, and this is Muhammad Hanif Baloch, a very old friend of mine. You know, for last 25 years we have had a very good friendship, and this gentleman, this is his working office from Al Ghazale garage. Hanif, few question I'm going to ask from you for our viewers. As you know that we have got a very small YouTube channel, around 100 subscribers we have, and we have got viewership of around 1000 people, and Doha as well as Pakistan and beyond. So few interesting question, viewers. As I promised to you that we are not going to show you Nawaz Sharif and Zardari, but we are going to show you very important people from our life, and this is one of very important person, Hanif. He has been a thorough gentleman, a wonderful Pakistani, because I know him from last, quarter century. He is like very much a person who always talks about Pakistan, and he always thinks about Pakistan. So few question from Hanif. Hanif, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बिल्कुल खैरियत, ठीक ठाक. अल्हम्दुलिल्लाह. हनीफ, मैंने जो बोला है, you know that you have been always forefront of social activities in Qatar. I have seen you are keen sportsman. You have been footballer of your time, and I have seen you that you have done a lot of things for football in Qatar. Yeah. And please tell us your journey before I come and talk to you about your business, your passion about football, sir. Please कुछ बताइए आप हमें. आज सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जिस तरह मेरा इंट्रोड्यूस करवाया. एक सिंपल सा बंदा हूँ मैं, आपको बताया, आपके साथ तो काफ़ी अरसे से. तो जहाँ आपसे हमारी मुलाकात हुई तो आज उस शख्स का जिक्र तो होना ज़रूरी है मेरे लिए. असल में यहाँ तक पहुँचने में यूँ समझिए कि मेरे बड़े भाई बोले, या तो आप उसे मेरे फादर आप उसे कह भी सकते हैं, आप हमेशा मुझे कहते थे कि मियाँ कुछ कर लो, मियाँ कुछ कर लो. तो उस टाइम आपको तो पता था बड़ा एक्टिविटीज़ स्पोर्ट्स की चलते, तो हम लोग आ रहे दिन में आप कभी अंपायरिंग के लिए जाते, कभी फुटबॉल के लिए. तो भाई अक्सर हमसे तपे हुए रहते थे, यार कुछ करो यार, तुम लोग क्यों नहीं करते हो. तो मुझे एक अफसोस बड़ा होता है कि मैंने जो भी शुरू किया उसके जाने के बाद, क्योंकि अगर वो शख्स देखता तो आज बड़ा खुश होता. Dear viewers, in fact, Hanif, he is referring to a gentleman who happens to be my elder brother, and he regards him honestly, back of him always he reminds like his elder brother, and as he told something very very great,
and I'm sure that some of Bhai Sayyid Javed Hussaini family members are also watching this movie. It's a high regards. Hanif, yes, please. मैं आज भी मैं अपने घर के वहाँ से गुजरता हूँ तो भाई के घर के पास खड़ा होता हूँ, तो ईद बकरा ईद तो मैं अक्सर मैं जाता हूँ बिल्कुल। हालांकि अब वो बिल्कुल उन्होंने उस बिल्डिंग को तोड़ के अब नई बिल्डिंग बन रहा है, वो भी मेरे घर के साथ में ही। अब मैं उसी एरिया में आया हूँ भाई के पास, तो मैं कुछ सेकंड के लिए खड़े होता हूँ। उस सेकंड के लिए खड़े होता हूँ तो उस टाइम पे वो मंजर मेरे आगे आ रहा होता है। जुनैद, हमारी छोटी बेटी मतलब साइमा वगैरह, ये सब मतलब घर पे आना जाना, तो वो मंजर बिल्कुल मेरे सामने आ जाता है कि उस भाई के ये भाई का घर था ये। तो फिर याद करते मैं निकालता हूँ, यानी मैं उस शख्स को बहुत मिस करता हूँ अपनी ज़िंदगी में। True, Hanif. Thank you very much. Hanif, you were very keen footballer, in fact, and I have seen you have done lot of activities and a lot of tournaments you have arranged. And by the way, viewers, it's very important for you to understand that no doubt Qatar is a very football loving country, but nothing is for expatriates, by the way. So Hanif, the tournaments which he used to arrange, he was arranging for expatriates, right Hanif? असल में अभी आपको तो पता है कि यहाँ हमारी जो कम्युनिटी है ना बिल्कुल सिकुड़ा हुआ है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। हर एक बंदा अपनी तरफ वो चले जाता है, उन्होंने कंट्री वाइज कोई काम नहीं किया उन्होंने, तो कंट्री वाइज उन्होंने कहा। मैं अक्सर उनको कहता था यार कुछ आप कर लो, जिससे मैं दूसरी कम्युनिटी को देखता था, ख़ास तौर के हमारे पड़ोस के मुल्क, बांग्लादेश, हमारे इंडियन जितने भी हमारे दोस्त हैं, आपके भी उनके साथ उठना बैठना था, वो उनको हम देखते थे। तो मैं अक्सर आपसे यही कहता था यार ये लोग क्यों नहीं करते हैं। तो मुझे खास तौर के अपने लड़कों को मुझे देख के मुझे बड़ा हैरत होता था। हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं थी, टैलेंट एक से एक था हमारे पास। और आपको पता है हमने उनको पीठ तक पहुँचा के रख दिया था जब हम उस फील्ड में थे। तो नहायत ही अफसोस के साथ ये करना पड़ता है, हमें गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं था। और ख़ास तौर पे हमारे उन पाकिस्तानी हजरत, आज मुझे शायद देख भी उनको बुरा भी लगेगा, तो नेवर माइंड, उन्होंने कभी कम्युनिटी के लिए नहीं सोचा, कभी मुल्क के लिए नहीं सोचा, सेल्फिश अपने लिए, बस अपनी ज़ात के लिए। आज कतर का क्रिकेट तबाह बर्बाद है उन्हीं हजरातों के लिए। आपको याद होगा एक बार हम मीटिंग में गए थे, अल-फरदान की मीटिंग में, तो उनको मैंने एक रिक्वेस्ट की थी। मैंने कहा यार आप लोग ये छोटे छोटे क्लब कर रहे हो, क्यों ना अगर हम इन बड़े बड़े क्लबों से कांटेक्ट करते हैं। उस टाइम पे 6 क्लब थे, अल-सद, रैयान, अरबिक, वकरा। तो ये क्लबों से मैंने कहा मैं इनसे बात करता हूँ, तो हम हमारे लड़कों को रोजगार ही मिलेगा और क्रिकेट ऑटोमेटिकली बूस्ट होगा इस पे। यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त प्रपोजल था, आई रिमेम्बर, बहुत ज़बरदस्त प्रपोजल था तुम्हारा। यकीन करो वहाँ मेरे हाथ को खींच रहे थे लोग इस तरह। मैंने कहा हुआ क्या भाई, यार ऐसी बात है नहीं, क्यों? क्योंकि हर एक बंदा, ये 2 पार्टी है यहाँ पे उस वक्त, सही, बिल्कुल सही, एक लेफ्ट और एक राइट। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। अच्छा मजे की बात ये था, इन दोनों में दोनों लोग बैठते थे, यहाँ के खबर वहां जाके देखते थे, वहां से खबर ला के इनको देते थे। बिल्कुल सही। और ये बंदे आज तक हैं दोहा के अंदर। ये बिल्कुल सही। मैं उनको देख के हैरान हूँ। मैंने कहा आप लोग करते क्या है, आप यहाँ से खबर लेके वहां जाके दे रहे हैं उनकी ऑफिस में, उधर जा रहे थे। अच्छा मजे की, मैं दोनों के यहाँ जाता था, दोनों सारे मुझे प्यार करते थे, पसंद करते थे, मैं उनके उठना बैठना उनके साथ। तो मैं उन्हें मुनाफिकी कहूँगा लोगों को जो ये काम करते। उन्होंने क्रिकेट के लिए, फुटबॉल के लिए, कार को अपनी कम्युनिटी के लिए कोई काम नहीं किया। बिल्कुल सही। और फिर एक बार इनसे मैंने एक बार रिक्वेस्ट की थी अपने पीसी वालों से। मैंने कहा था यार आपके पास अभी ग्राउंड भी बन गया, शायद आपको भी पता होगा, उस टाइम भी हमारे कौन से जो एम्बेसडर आए हुए थे मेरे ख्याल में, खानजादा साहब करके थे, वो मेरे अच्छे, अभी मेरे से अच्छे उनके ताल्लुक आते हैं, अभी पता नहीं कहाँ है, दोहा में थे। तो मैंने यार इनसे मुझे मिला लो, सरफराज खान। हाँ, कुछ बंदों के मैंने कहा इनसे कुछ मिला लो। और काफ़ी उन्होंने काम किया स्कूल के लिए, बहुत अच्छा काम, ग्राउंड बनाया भी उस बंदों ने। तो कोई बंदा ले जाने को तैयार ही नहीं। अब आपको तो पता है हमारी एम्बेसी के अंदर क्या हाल है, जब तो कोई वास्ता नहीं होगा तो आप अंदर नहीं जा सकते हो। बिल्कुल सही। आप अगर अपना कोई ओरिजिनल काम के लिए भी आप जाएंगे, कोई डॉक्यूमेंट लेने के लिए, तो आपको तो सीधे मुँह बात नहीं करते। बिल्कुल सही।
بالکل اور یہی بات میں اپنے پرائم منسٹر صاحب سے بھی میں اپیل کرتا ہوں کہ خاص طور پہ ہماری ایمبیسیوں کو آپ یہ ان کو ایک میسج دے دیں. کوئی بندہ جاتا ہے اپنے ڈاکومنٹس کے لیے تو اس کو اس طرح پھینکتے ہی لوگ پیپرس کو. تو خاص طور کے پرائم منسٹر صاحب میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اپنے ایمبیسیوں کو تھوڑا سا ٹائٹ رکھیں. ویری گڈ میسج. اور ایک دوسری بات یہ ہے کہ ہماری کمیونٹی یہاں پہ جو ہے نا کمیونٹی کوئی گیدرنگ نہیں ہے ہمارے پاس. اگر ہوں گے بھی تو چند لوگ کریں گے تو آپس میں بیٹھ کے کریں گے. کوئی ایسا پاکستان ڈے کے اوپر نہیں ہے ہمارے مطلب جو کوئی بڑے بڑے دن آتے ہیں اسپورٹس کے یا وہاں کے ملک میں یہاں کوئی چیز نہیں ہوتا. نہیں کرتے ہیں. فنڈ لیتے ہیں پیسے لیتے ہیں کام نہیں کرتے ہیں. بڑی اچھی بات بتائیے. آپ اشارہ کر رہے ہیں کمیونٹی سینٹر کی طرف جو بالکل نہیں کر بالکل واللہ آپ یقین کریں مجھے یاد ہے اس کے اوپر لوگوں نے بڑی باتیں کی لیکن ابھی آج تک کچھ ہوا نہیں ہے. ہو نہیں سکا اس کے اوپر. آئی ریئلی اپریشیٹ تمہارے یہ معاملہ تمہارے دل کے بہت قریب ہے. تو میں کہتا ہوں ابھی بھی ہمارے پاس ایسے لڑکے ہیں کہ اسپورٹس کے اندر بہت کچھ کر سکتے ہیں لیکن یہ کوئی چانس دے نا کسی کو. اور میں خاص طور پہ اپنے ینگسٹر سے کہوں گا کہ آپ تھوڑا سا وقت پیرنٹس کے ساتھ. زندگی میں دو چیز کا نعمہ بدل نہیں ہے یہ یاد رکھنا میری بات. ایک والدہ اور ایک والد صاحب. واو. دنیا میں ہر چیز آپ کو ملے گی. بھی ملیں گے آپ کو. کہیں گا میں آپ کا بھائی بھی بن گیا کوئی گا میں آپ کا فرینڈ بھی بن گیا. لائیں ماں باپ کے بدل. ان کو آپ ٹائم دیں. ان کے پاس بیٹھیں. دیکھیں آپ ان کے پاس بیٹھیں گے نا 1 گھنٹہ تو آپ دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے اور آخرت میں بھی آپ لوگ ہوں گے. بہت بہت زبردست حنیف. بہت اچھی بات بتائی. کیونکہ یہ ہم مس کر چکے ہیں نا ہمیں پتہ ہے اس کے. یہ 2 چیزوں کو آپ ذرا اپنا ان کو رسپیکٹ دیں. ان کا خیال رہیں گے. اگر آپ نے ان کی سنی تو آپ کی تو وارے نیارے آپ لوگوں کے. آج کل کے ہمارے ینگسٹر کے پاس کوئی ٹائم ہی نہیں ہے. ان کے موبائل ان کے پاس ہے. ویری گڈ میسج حنیف. اور ایک میسج میں اور دینا چاہتا ہوں. میں بھی میں پچھلے دنوں میں پاکستان گیا ہوا تھا. جی 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 پلیز. ابھی تو میں نے وہاں پہ جتنے بھی گراؤنڈ ویران دیکھ رہا ہوں میں کر رہا ہوں. یقین کرو میرا کلب بلوچ وامڈن جو کراچی کے اندر لیاری گارڈن میں تھا. یہ حسن لشکری ولیج کے اندر یہ کلب. اب یہ کلب کہیں اٹھ کے پتہ نہیں کہیں چاکی واڑا پتہ نہیں کہاں چلا گیا. کوئی بتا رہا تھا کوئی کیاماڑی میں چلے گیا. گراؤنڈ نہیں ہے ان کے پاس. ان لوگوں نے ہماری گراؤنڈ کھائے. لیاری ندی پہ ہمارا گراؤنڈ ہوا کرتا تھا. مجھے یاد ہے ہمارے ایک کزن ہوا کرتے تھے اقبال لشکری کر کے. انہوں نے گراؤنڈ بنا کے دیا تھا لیاری ندی پہ. جو اب لیاری ایکسپریس بننے کے بعد وہ گراؤنڈ ختم ہو گیا کہ وہاں روڈ. تو پھر گورنمنٹ نے کام بنا کے دیں گے. وہاں بسوں کا لاری اڈا بنا ہوا ہے. گراؤنڈ نہیں بن سکے. میں نے یہ ابھی بیچ میں گیا ہوا تھا. میں نے ٹورنامنٹ کروایا تھا قطر انڈیپینڈنٹ ڈیز کے لیے. میں آپ کو اس کی تصویریں سینڈ کروں گا. آپ یقین کریں جب وہ ٹورنامنٹ اسٹارٹ کیا میں نے اپنے محلے میں تو بچے چھوٹے چھوٹے بچوں کو میں دیکھ کے میں حیران تھا کہ یار ان کی کیا غلطی ہے یار. ہم نے اپنے ٹائم پہ تو اپنے گراؤنڈ دیکھیں. یہ تو ان کو تو گراؤنڈ کے بارے میں نہیں پتا. گراؤنڈ ہی نہیں ہے. اب گلی میں کھیلتے ہیں تو وہ ڈانٹتا ہوں ان کو یہاں شور نہیں کر رہا وہاں جاتا کر گاڑی آ رہی ہے. تو یہ اسپورٹس کا مسٹ آپ کو کرنا ہے. آپ کو کوئی بھی ہو. آپ کا مطلب ہے کہ ینگسٹر کو چاہیے کہ اپنے اسپورٹ کی طرف تھوڑا سا ایکٹیویٹی میں بالکل ہونا چاہیے ان کے پاس. ایک یہ تعلیم بہت بڑی چیز ہے آج کے دور پہ. ٹیکنالوجی پہلے تو ہم چلتے نا چھوٹا سا کام کر چلو تھوڑا پڑھ لیے. اب آپ آج کل کا جو ینگ جو بلڈ آ رہا ہے ان کے پاس بے شمار ان کے پاس آپشنز بھی بہت آپشن ہے. اگر ہمیں کوئی چیز اگر دیکھنا ہوتا تو ہم جا کے پہلے اس کو ڈھونڈتے تھے سیمپل کو. اب ان کے ہاتھ پہ ہمارا پورا ڈیٹیلز اس کا آ گیا. کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو اس سے بھی میں چاہتا ہوں کہ یہ فائدہ اٹھائیں. یہ اور خاص طور پہ ایک میسج اور دوں گا جی جی کہ ملک سے محبت کرنا. ہاں یہ بہت ضروری ہے. کیسے آپ نے مینٹین کیا ہے اتنے عرصے آپ دور رہے ہیں ملک سے. آج بھی آپ ہیں یقیناً پاکستان سے باہر لیکن میں نے دیکھا ہے آپ کو
کہ ایسا لگتا ہے کہ بہت پاکستان آپ کے دل کے بہت قریب ہے. کیا وجہ کیا ہے اس کی؟ آپ نے کیا ریزن ہے سر؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ملک ہمیں پلیٹ میں سجایا نہیں دے. صح، بالکل صحیح بات. شاید یہ زمینی عقائد اگر آپ دیکھیں تو یہ پہلا ملک ہوگا جو خون سے لدا ہوا ملک ہمیں ملا ہے. یعنی لاشوں کے ٹرین بھی آ رہے ہیں ہمارے جو وہاں سے جو ہجرت کر کے آئے تو وہ کس طریقے سے ہیں. جب ہم ان کی پرانی پکچر دیکھتے ہیں تو سب یاد آتا ہے. کہ اور خاص طور کے لیڈر ہمارے حضرت قائد اعظم محمد علی جناح، یہ خدا کی خوش قسمتی تھی کہ پاکستان کو ایسے لیڈر دیا، لیکن ہم نے اس کی قدر نہیں کی. ہم نے بہت صحیح. آخری میں حنیف ایک کوئی اپنے اب بتائیے کہ ایک کوئی میسج دیں جو حکومت پاکستان اس وقت جو پی ٹی آئی کی حکومت چل رہی ہے اور بڑی کھینچم کھانچی بھی چل رہی ہے، کیا آپ میسج دیں گے؟ آر دے ڈوئنگ ویل یا کچھ ان کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے؟ نہیں، تھوڑا سا ان کو بھی کچھ کرنا تبدیلی کرنی پڑے گی. لائک واٹ؟ یعنی کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے دیکھیں، ایک دو ان کو بھی سجیشن دیں آپ. سب سے پہلے کام یہ ہوتا نا، ایک چیک اینڈ بیلنس. آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم گراؤنڈ روٹ کے اوپر ہم لوگوں کو اوپر اٹھائیں گے. اب تک آپ نے ان بندوں کو چانس نہیں دیا. اوکے، that's very good point. یہ تو آپ کو دینا پڑے گا نا ان کو، کہ وہ بندہ اس ایریا کو بہتر جانتا ہے. اوکے. تو آپ کا مطلب ہے کہ لوکلی جو لوگ ہیں ان کو اوپر لایا جائے، جو صحیح لوگ ہیں. صحیح. اور دوسری بات یہ ہے کہ عابد بھائی کہ ہمارے یہاں صبر نہیں ہے ہمیں، کیونکہ 70 سال کا ہوا بگڑا کا بگڑا ہوا ہے. بالکل اس کو ٹائم لگے گا، لیکن ہمیں تھوڑا سا صبر کرنا چاہیے. اور گورنمنٹ کو بھی یہ چیز چاہیے کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کو، ہم تو ان کے لیے دعا کو اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. آج ہم بڑے فخر کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی ایسے وزیر اعظم ہے جو سامنے کسی کو سنانا. پہلے تو وہ تو پرچی والے تھے نا، ہمارے پرچی والے بابا. بالکل صحیح بات. اب وہ بات کیا ہو رہا ہے تو بے وقوف کا بچہ آلو گوشت کی باتیں کر رہا ہے. بالکل صحیح. ایک تو بدقسمتی ہماری تو یہ ہے نا. بالکل صحیح کہہ رہے نا، ہمارے وزیر اعظم نے کہا تھا نا ایبسلیوٹلی نو، تو ہمیں یہ بندہ چاہیے کلیئر بات کریں. یس یا نو، یس یا نو. ہم جا رہے ہیں ان کی پیچھے نہیں. آج ہم نے کتنے جانے اپنی گوائیاں اپنے کراچی کے اندر، آپ دیکھو. تو یہ ہمیں گورنمنٹ سے ہی چاہتا ہے. میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے وزاروں کو بھی جو ارد گرد ان کو بھی آپ چیک اینڈ بیلنس، وزیروں کے اوپر بھی نظر رکھیں. اور ایک اور چیز میں اپنے گورنمنٹ کو میں کہوں گا کہ زرعی زمین بکنے مت دیں. کہ اس وقت جگہ جگہ پہ جو میں دیکھ رہا ہوں اسکیمیں، خاص طور پہ پنجاب میں زرعی زمین بک رہی ہیں، ان پہ آپ پابندی لگائیں آپ، کیونکہ ہمارا ملک ایک زرعی ملک ہے. اگر وہ شخص اگر بیچنا چاہتا تو گورنمنٹ کو چاہیے لینا، کہ گورنمنٹ لے کے کسی پہ کرائے پہ دے دے کسی کسان کو. یہ بہت ضروری آنے والے وقت میں، کیونکہ جس طریقے سے ہماری جو فوڈ شارٹیج ہو سکتا ہے، اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے. گورنمنٹ کو اس کے اوپر کام کرنا چاہیے، جو زرعی زمین اس سے فوراً بینڈ لگا دیا جائے. ویل ٹو بی آنیسٹ حنیف، جو پوائنٹ آپ نے بتائے میں یہ ضروری کریں گے کہ آپ گورنمنٹ لے لیں. ہاں گورنمنٹ کے پاس ہے، گورنمنٹ لے کے گورنمنٹ اس کو آپ دے دیں کرائے پہ، رینٹ پہ آپ دے دیں. ویری گڈ پوائنٹ. تو یہ ہے ونڈرفل. حنیف وی ہیو گاٹ ون مور منٹ. جی بتائیے ہاسپٹل کے بارے میں ہاں، کچھ کہہ. اور یہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاسپٹلوں کی تھوڑا سا جو ہے آلات بہتر کریں. یہ جس طرح آپ نے اپنے سرحد پہ آپ نے جو یہ کارڈ سسٹم کیا ہوا ہے، میں چاہتا ہوں کہ پورے پاکستان میں چاہیے. اچھا، اوکے. پورے کراچی میں ہونا چاہیے کہ سب آپ کے ہی ہیں، ہم پرائے نہیں ہیں، باہر کے نہیں ہیں. اب اس وقت آپ پورے پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، آپ پی ٹی آئی کے وزیر اعظم نہیں ہیں. تو آپ کو دیکھنا ہے یہ کہ سب کے لیے یہ جو صحت کارڈ ہے یہ ہونا چاہیے. ونڈرفل، ویری گڈ. حنیف، آپ نے تو پورے خاص طور پہ کراچی والوں کی ترجمانی کیونکہ بھی دیکھ کے آئے ہوں کہ ابھی ہماری جو روڈوں کی جو حالت ہے کراچی کے اندر، اللہ ہی بچائے ان کو. صحیح کہہ رہے ہیں. تو ہماری حکومت کو، گورنمنٹس کو چاہیے کہ اس طرف بھی تھوڑا توجہ دے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی نیک ہدایت دے ہمارے سائیوں کو کہ بھائی اب بہت کھا لیا تو کچھ خرچ بھی کریں.
Wonderful, تو wonderful. یہ بہت بہت شکریہ آپ نے. Thank you, Hanif. Thank you very much, Hanif. You have been very kind, and the way you have covered, in fact, all the main topic, جو کہ کسی بھی پاکستانی کے دلوں کی آواز ہے. انفیکٹ ملک کے حالات اور ملک میں ینگ جنریشن کو آپ نے جو چند مشورے دیے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اہم اور بہت سود مند ہے. I wish all my viewers that please keep watching our channel, and the way in fact Hanif Baloch today was talking, I think I will take another interview at some other time, inshallah, because the way he is talking, honestly speaking, I noticed that he is talking even better than the politician. ہمارے politicians کو ہمارے problems کا نہیں پتہ ہے، مگر حنیف نے جس طرح کے معاملات ریز کیے ہیں، میں ان سے پھر کسی دن دوسرے وقت میں ٹائم لوں گا آپ لوگوں کے لیے اور ان سے تفصیلی بات کروں گا. بہت شکریہ. کیپ واچنگ آور چینل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.